بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ ومن والہ اما بعد۔ ساتھیو، آج کا عنوان ہے رمضان قرآن کا مہینہ ہے۔ دینی بھائیو، قرآن کی شکل میں آپ کی زندگی کا راستہ اور دستور حیات جو آپ کے سامنے ہے وہ رمضان کے مبارک مہینے میں نازل ہوا۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے جس کا ترجمہ ہے، ماہ رمضان وہ ہے جس میں قرآن اتارا گیا، جو لوگوں کو ہدایت کرنے والا ہے اور جس میں ہدایت کی اور حق و باطل کی تمیز کی نشانیاں ہیں۔ اور اسی ماہ مبارک میں لیلۃ القدر میں یہ قرآن مقدس کا نزول ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے جس کا ترجمہ ہے، یقیناً ہم نے اسے شب قدر میں نازل فرمایا۔ اسی لیے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ماہ رمضان میں حضرت جبریل علیہ السلام کے ساتھ قرآن مجید کا ایک مرتبہ دورہ فرماتے، اور جس سال آپ کی وفات ہوئی اس سال آپ نے 2 مرتبہ قرآن کا دورہ کیا۔ صحیح بخاری اور مسلم میں حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما کی روایت ہے، ان کا بیان ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سب لوگوں سے زیادہ سخی تھے، اور رمضان میں جب جبریل علیہ السلام آپ سے ملتے تو بہت زیادہ اللہ کے رسول آپ صلی اللہ علیہ وسلم جود و کرم اور سخاوت فرماتے۔ جبریل علیہ السلام رمضان کی ہر رات میں آپ سے ملاقات کرتے اور آپ کے ساتھ قرآن کا دورہ کرتے۔ ساتھیو، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طرز عمل اور اخلاق میں قرآن کی تاثیر پر غور کریں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم عام دنوں میں سخاوت تو کرتے ہی تھے، لیکن جب رمضان میں قرآن کا دورہ فرماتے تو تیز ہوا کے مانند آپ کی سخاوت میں تیزی آ جاتی، اور یقیناً طرز عمل اسی وقت متاثر ہوتا ہے جب دل متاثر ہو۔ قرآن اس لیے نازل نہیں ہوا کہ اس کے الفاظ اور حروف کو بار بار صرف دہرایا جائے، بلکہ دلوں میں سمانے کے لیے قرآن نازل ہوا ہے، تاکہ وہ ایسی نسل تیار کرے جو انسانیت کی قیادت کر سکے، جو انسانوں کو تاریکی سے نکال کر روشنی کی طرف لا سکے۔ اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد قرآن کی اثر اندازی کو دیکھنا ہے تو صحابہ کرام کو دیکھ لے، جنہوں نے اپنی قوت اور مادی اسباب کے ذریعے نہیں بلکہ اپنی ایمانی قوت کے ذریعے انسانیت کی قیادت کی، اور یقیناً یہ قرآن کا ہی اثر تھا جس نے ان کی ایمانی قوت کو فولاد بنا دیا تھا۔ ہمارے بزرگوں نے قرآن کی عظمت کے راز کو سمجھا تو قرآن کی نصیحتوں کے ساتھ زندگی گزاری، اس کی مٹھاس کو چکھا، اور ماہ رمضان میں قرآن کے ساتھ تو ان کا تعلق مزید بڑھ جاتا تھا۔ چنانچہ جب رمضان داخل ہوتا تو امام زہری رحمہ اللہ فرماتے کہ یہ قرآن پڑھنے اور مسکینوں یہ ماہ مبارک قرآن پڑھنے اور مسکینوں کو کھانا کھلانے کا مہینہ ہے۔ جب رمضان داخل ہوتا تو امام مالک رحمہ اللہ اہل علم کی مجلس اور حدیث کا درس بند کر دیتے اور قرآن کی تلاوت میں مشغول ہو جاتے۔ اسود بن یزید رحمہ اللہ رمضان کے علاوہ ہر 6 دن میں ایک قرآن ختم کیا کرتے، اور رمضان میں ہر 2 دن میں ختم کرتے تھے۔ قتادہ رحمہ اللہ غیر رمضان میں ہر 7 روز میں قرآن ختم کرتے، لیکن رمضان میں ہر 3 دن میں قرآن ختم کرتے، اور جب رمضان کا آخری عشرہ آتا تو ہر رات ایک ختم کیا کرتے تھے۔ یہ تھا معاملہ ساتھی اور دوستو، یہ تھا معاملہ ہمارے اسلاف کا قرآن کریم کے ساتھ اس ماہ مبارک میں، کیونکہ وہ اس کی عظمت اور اس کی حلاوت کو جانتے تھے۔ اور قرآن کے ساتھ ہمارے اسلاف کا یہ شغف کیوں نہ ہوتا کہ وہ اسے اپنی زندگی کا دستور اور راہ نجات سمجھتے تھے۔ اللہ سے دعا ہے کہ ہمارے دلوں میں قرآن کی محبت اور اس کی عظمت کو بٹھائے اور قرآن کی تلاوت کی توفیق عطا فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔